Assalamu alaikum students. After some long time, let's study the chapter 9 of Moby Dick. तो chapter 9 का उर्दू समरी पढ़ते हैं. Again I will suggest you कि first you will see my English lecture which is on whiteboard on chapter 9, and now after watching that English lecture, then you should listen my Urdu summary. تو اردو سمری کی طرف آتے ہیں. اردو سمری میں چیپٹر 9 میں ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں, ریکیپ کرتے ہیں دا لاسٹ پوائنٹس آف دا چیپٹر 8. چیپٹر 8 میں ہم پڑھتے ہیں کہ ٹائفون آتا ہے, ایک طوفان آتا ہے. ٹائفون میں وہ بجلیاں چمکتی ہیں اور فلیمز شعلے بھڑکتے ہیں. اس میں کیپٹن احب خوشی سے چلاتا ہے کہ یہ ہم موبی ڈک کے پاس پہنچ گئے ہیں. باقی سارے سیلرز بڑے پریشان ہیں کہ ہم تو غرق ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, اور ہمارا آخری انجام پہنچ چکا ہے. اسٹار بک اس میں ایسے میں کیپٹن احب کے ساتھ لڑنے پڑتا ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے اور آپ یہاں پہ خوشی سے چیخ رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, ہم غرق ہو رہے ہیں اور آپ ہمیں مار کر ہی دم لیں گے. تو اس پہ اسٹار بک اور کیپٹن احب کے درمیان کیا وہ تلخیاں کلامی ہو جاتی ہے. دے ایکسچینج ہارش ورڈس ود ایچ ادر. ٹائفون کے اس اختتام کے بعد چیپٹر 9 شروع ہوتا ہے, اور چیپٹر 9 میں کہتے ہیں کہ ٹائفون کے اینڈ کے چند دن بعد یہ جہاز پھر اپنی طرف روانہ ہو جاتا ہے موبی ڈک کی تلاش میں. اور اب یہاں پہ ان کا سامنا ہو جاتا ہے جب یہ ایکویٹوریل واٹرس میں پیکورڈ داخل ہوتا ہے, تو وہاں پہ ان کے ساتھ ایک اور جہاز سامنے آتا ہے جس کا نام ہے ریشن. RACHEL, ریشن لکھا ہے, سی ایچ کو ہم شین میں پروناؤنس کریں گے. تو ریشن کا جہاز ان کے قریب آتا ہے. کیپٹن احب بخار اٹھتا ہے کہ کیا آپ نے موبی ڈک کو دیکھا ہے؟ ریشن کا کیپٹن اسے کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے. تو کیپٹن احب کہتے ہیں کہ کہاں دیکھا ہے؟ ریشن کا کیپٹن اسے کہتا ہے کہ میں نے اسے کچھ وقت پہلے دیکھا ہے, اور منی کل یا ایک دن پہلے دیکھا ہے, اور وہ اس کے جہاز میں پیکویٹ کے جہاز میں آنے کی اجازت چاہتا ہے. کیپٹن احب اس کو بڑی خوشی سے اجازت دیتا ہے کہ یہ بندہ اس نے کل موبی ڈک دیکھا ہے, اٹ مینس کہ یہ بہت قریب ہے اور میں اسے آسانی سے اس کی مدد سے پکڑ, اس کی ہیلپ کے ساتھ پکڑ سکتا ہوں یا مار سکتا ہوں. نا ریشل کا کیپٹن پیکورڈ جہاز میں آتا ہے, وہ اپنا انٹروڈکشن کرتا ہے. ہز نیم از کیپٹن گارڈنر. اور وہ اسے وہ کیپٹن احب وہ جب آتا ہے, کیپٹن احب بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے ایک جلد بازی میں اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ بتاؤ کہاں پہ موبی ڈک کہاں پہ دیکھا ہے؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ کل دن کے آخری گھنٹوں میں اسے دیکھا گیا تھا, اور کل دن کے آخری گھنٹوں میں ہمیں ایک اسکول آف ویلز ملا, ایک گروپ آف ویلز ملا, اور اس کے لیے ہم نے 3 ویل بوٹس اتارے ان کو پکڑنے کے لیے. پھر اس کے بعد وائٹ ویل کا ہمیں ہیڈ اور ہمپ نظر آیا, تو ہم نے اس کو پکڑنے کے لیے چوتھا بوٹ بھی گزارا, نیچے اتارا. اب یہ کشتیاں, یہ ویل بوٹس جب ویلز کے ساتھ انکاؤنٹر ہونے لگی, تو ایک بوٹ سے اس پہ موبی ڈک پہ ہارپونس پھینکے گئے, اور موبی ڈک اس کے بعد اس بوٹ کو, اس ویل بوٹ کو اپنے ساتھ کھینچتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی. اور رات کے بعد یعنی رات کے وقت 3 ویل بوٹس واپس آئیں, لیکن ایک ویل بوٹ واپس نہیں آیا. اور کیپٹن گارڈنر درخواست کرتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے اس سے کیپٹن احب سے کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں اس 4تھ بوٹ کو ڈھونڈنے میں. کیپٹن احب بہت زیادہ ایک سرد مہری میں, کورڈ بیہیویئر میں اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو پھر یہ کیپٹن گارڈنر سے کہتا ہے کہ پلیز کیپٹن, اس میں اس چوتھے بوٹ میں میرا بیٹا بھی تھا جس کی صرف 12 ایئرس, اور ہی از اونلی 12 ایئرس, اور صرف 12 سال عمر ہے, تو پلیز آپ میری مدد کریں. کیپٹن احب اسے کہتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ چیپٹر 9 کے پیج نمبر 52 پہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ Ahab sighed, I said before, I can't help you, but I'll pay you, said Gardiner. I'll pay you anything, please.
کہ اس میں میرا بیٹا ہے تو میں آپ کو پیمنٹ کروں گا، جتنی پیمنٹ آپ چاہتے ہیں، جتنا معاوضہ آپ چاہتے ہیں، جتنا آپ پیسے چاہتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا. بٹ کیپٹن احب اس پہ چلاتا ہے کہ نو آئی کینٹ ہیلپ یو شاؤٹڈ راہم لیو مائی شپ ایٹ ونس. میں ابھی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میرا جہاز فوری چھوڑ دو کیونکہ مجھے جلدی ہے موبی ڈک کو پانے کی. ناؤ Gardiner stared at Ahab, shocked, avoiding the captain's look. Ahab walked quickly to his cabin, and Gardiner was left with no option but to return to his ship. اب گارڈینر نے بہت زیادہ گھور گھور کر دیکھا کیپٹن احب کی طرف. کیپٹن احب نے اس کی نظر سے اپنی نظریں بچانے کے لیے اپنے کیبن کی طرف روانہ ہوا، اور کیپٹن گارڈینر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی آپشن نہیں تھا بلکہ یہ کہ اپنے شپ کی طرف واپس آئے. اب یہ شپ کی طرف واپس آتے ہیں تو پیکوٹ شپ کے باقی جو سیلرز ہیں اور جو ہارپونرز ہیں اور جو میٹ ہیں وہ بڑے خفا ہو جاتے ہیں، اور اسٹاربک بہت زیادہ اپنے ایک فیلنگس کو ایکسپریس کرتا ہے کہ اسٹاربک اسٹب کے کان میں سرگوشی کر کے کہتا ہے کہ وی کوڈ ہیو ہیلپ ہم ٹو فائنڈ دا لیڈ. ہم اس لڑکے کو پانے میں، اس لڑکے کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر سکتے تھے. Stubb whispered to Starbuck. We could have helped him find the lad. L-A-D, lad. Lad means لڑکا. اس لڑکے کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر سکتے تھے. Replied the first mate. Stubb whispered to Starbuck. اب Stubb نے Starbuck کو کہا. Stubb نے Starbuck کو کہا کہ ہم اس لڑکے کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر سکتے تھے. But Starbuck کہتا ہے کہ replied the first mate. Ahab is letting his obsession return to him into a monster. چھوڑو اس بات کو. احب کی جو ضد ہے اس نے اسے ایک بہت بڑی بلا میں تبدیل کر دیا ہے. He has become a monster. Now یہ ان سے روانہ ہو جاتے ہیں. روانہ ہونے کے بعد ان کے سامنے ایک اور جہاز سامنے آتا ہے جس کا نام ڈیلائٹ ہے، اور یہ ڈیلائٹ کا جہاز جو ہوتا ہے اس shortly after the encounter with the Russian we crossed paths with another ship, Delight. So as the ship came closer, we noticed a shattered whale boat tied to the quarter deck. The dangling white planks and splinters of wood reminded me of a skeleton. اب ڈیلائٹ کا جہاز جب آتا ہے تو اس کے سائڈ پر کچھ کشتیوں کے ٹوٹے پھوٹے تختے، ٹوٹی پھوٹی لکڑیاں جہاز کے سائڈ پہ بندھی ہوتی ہیں. اور اسماعیل کہتا ہے کہ یہاں پہ مجھے ایک اسکیلیٹن یاد آ گیا کہ اس نے کسی جگہ پہ اسکیلیٹن دیکھا تھا، ایک ڈھانچہ دیکھا تھا، تو اس ڈھانچے کو اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کے سامنے پھر وہ ڈھانچہ یا وہ اسکیلیٹن سامنے آ گیا. اب جب یہ جہاز آتا ہے تو کیپٹن احب اس کے کیپٹن کو پکار کر کہتا ہے کہ کیا آپ نے موبی ڈک کو دیکھا ہے؟ ڈیلائٹ کا کیپٹن ایک شخص کی ایک ڈیڈ باڈی کی طرف اشارہ کرتا کہتا ہے کہ یس ہی ڈیڈ دیٹ، کہ ہاں اس موبی ڈک نے یہ کیا ہے ہمارے ساتھ. اب کیا کیا ہے تو پھر اس کو یہ ڈیلائٹ کا کیپٹن کہتا ہے کہ ہمارے موبی ڈک کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا اور 6 آدمیوں کو، ہمارے 6 آدمیوں کو اس نے مارا. اس میں ہم صرف ایک کو ریکور کر سکے، باقی 5 کی باڈیز ہمیں نہیں ملی، اس سمندر میں کہیں پہ غائب ہو گئی، کہیں پہ چلی گئی. پھر اس کے بعد وہ ڈیلائٹ کا کیپٹن اپنا ہیٹ اتارتا ہے اور کچھ مٹرنگ کرتا ہے، کچھ دعائیاں کلمات پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ڈیڈ باڈی کو سمندر میں پانی میں پھینک دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیلائٹ کا کیپٹن احب سے کہتا ہے کہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دور رہیں موبی ڈک سے. اینڈ have ordered us to move quickly. Now, that man killed 6 of our men, my men, said the captain. By way of explanation, we were only able to retrieve one body. I warn you, old man, stay away from Moby Dick. Old man, میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ موبی ڈک سے دور رہو. اسے کوئی نہیں مار سکتا. وہ بہت شاطر ہے، بڑا چالاک ہے، وہ بہت طاقتور ہے، اسے کوئی نہیں مار سکتا بلکہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے. لیکن کیپٹن احب اس کی بات سنی کر کے اپنے سیلر سے کہتا ہے کہ چل پڑو اور چلو. تو وہ اس ایسٹرن ڈائریکشن کی طرف جاتا ہے جہاں پہ اس سے پہلے ایک جہاز کے کیپٹن نے اس کو بتایا تھا کہ ایسٹرن ڈائریکشن میں ہم نے اس کو دیکھا تھا. اور ابھی تو ایک دن پہلے ریشل کے جہاز کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے تو وہ
ابھی سمجھتا ہے کہ ہی از ویری نیئر ٹو دا ویل اور ہی ول بی ایبل ٹو کیچ اینڈ کل دس ویل. ناؤ اس انسیڈنٹ کے بعد، اس واقعے کے بعد کیپٹن احب تھوڑا سا افسردہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، اور وہ جہاز تو چل پڑتا ہے بٹ ہی گوز ٹو دا ڈیک اینڈ ہی اسٹینڈس آن دا ڈیک اینڈ اسٹیئرس ایٹ دا سی. وہ سی واٹر کی طرف گھور گھور کو دیکھتا ہے، اور ایک موقع پہ اسماعیل دیکھتا ہے کہ اس کے منہ سے، سوری اس کے آنکھوں سے، اس کے منہ پر اس کے آنسو رول ڈاؤن ہو گئے اور نیچے بہہ کر سمندر میں گر پڑے. جب اسٹار بک نے یہ منظر دیکھا، یہ سین دیکھا، تو اسٹار بک بہت جلدی سے اس کی طرف گیا اور اس کے کندھے پہ، اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا. کیپٹن تیزی سے پیچھے کی طرف گھوما اور کہتے کہ اوہ اسٹار بک، اٹس یو، ہاں یہ آپ ہیں. اسٹار بک اسے پوچھتا ہے کہ کیپٹن آر یو اوکے، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ کہتا ہے یس. پھر کیپٹن احب اسٹار بک کو اپنی کہانی بیان کرتا ہے کہ اس دن مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب میں نے پہلی بار ایک ویل کو مارا تھا، اور آئی واز 18 ایئرس اولڈ، 18 سال کی عمر میں نے پہلی بار ویل کو مارا تھا. یعنی 18 سال کی عمر میں اس نے ویلنگ شروع کی تھی. اینڈ دین ہی انفارمس کہ ناؤ آئی ہیو بین اے ویلنگ مین فار دا لاسٹ 40 ایئرس، پچھلے 40 سال سے میں ویلنگ کرتا رہا ہوں، ویلنگ آدمی ہوں، اور اس دوران میں اپنے فیملی سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے دور رہا ہوں، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، سب سے دور رہا ہوں، ایک لونلی لائف، ایک تنہائی کی زندگی گزار رہا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری ضد نے کہ مجھے موبی ڈک کو مارنا ہے، اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے. میں تنگ آ گیا ہوں اس اپنی ضد سے بھی اور اپنی اس تنہائی کی زندگی سے بھی. اسٹار بک ایک امید کی کرن دیکھتا ہے کہ اب کیپٹن آمادہ ہو چکا ہے واپس جانے کے لیے. تو اسٹار بک اسے کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے کیپٹن، تو چلیں چھوڑیں اس بلا کو، اس مونسٹر کو، اس موبی ڈک کو چھوڑتے ہیں، اس فضول بیکار کام کو. اینڈ اسٹار بک لکڈ ریلیفڈ، اسے بڑا سکون ہوا اس طرح کی بات، کیپٹن یہاں کے منہ سے اس طرح کی بات سننے کو. اینڈ ہی سیڈ کہ دین لیٹس گو ہوم کیپٹن، let us give up the search for the whale and return out to our families safely. پھر آئیں کہ اپنے گھر واپس جائیں اور یہ سب کچھ وائنڈ اپ کریں اور اپنے گھر کی طرف صاف محفوظ چلے جائیں، بجائے سے کہ آگے ہمیں کوئی خطرہ پیش آ جائے، آگے ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آگے ہمیں کوئی سمندری طوفان کا، یا ہم یہاں سے پھر نہ نکل سکیں. تو بس چلیں یہیں سے واپسی کرتے ہیں، اپنے فیملیز کی طرف سیف پہنچ جائیں گے. تو اہب سائڈ، آئی وش آئی could do that، کاش میں ایسا کر سکتا. وہ سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں واپس چلے جاؤں، بٹ سم تھنگ از فورسنگ می، کوئی چیز مجھے فورس کر رہی ہے، کوئی غیبی طاقت مجھے فورس کر رہی ہے، کوئی اندر کی طاقت، کوئی اندر کی خواہش مجھے فورس کر رہی ہے کہ میں یہ پیچھا جاری رکھوں جب تک میں نے موبی ڈک کو نہیں مارا ہو. تو اس یہاں پہ اسٹار بک کی امیدیں پھر دم دوڑ دیتی ہیں. اسٹار بک اگین بیکمز ڈس اپوائنٹڈ، اور وہ وہاں سے کچھ دیر کے بعد کیپٹن کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور پھر اسماعیل کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ فیڈیلا کچھ دیر کے بعد آیا، وہ کیپٹن کے ساتھ رہا، اور اس وقت تک رہا جب تک کہ آسمان پر ستارے نظر نہیں آئے تھے اور پوری رات نہیں ہو چکی تھی. تو یہاں پہ اس کا اینڈ ہوتا ہے. اینڈ it's the end of chapter number 9. Ahab continued to survey the sea and was soon joined by Fedela, who remained by his side until the sky was covered in stars. Now, here is the end of the chapter 9. So, again, I will suggest you, my dear students, that first you should uh, listen to my English lecture on the whiteboard, and then listen to this Urdu summary, and then try to do the end of chapter exercise by yourself. And during reading in the book, first you read in also read in the book. So first you read in the book, then watch my lecture in English, then watch my this Urdu summary. During reading in book, you should underline the uh, difficult words and concepts and use a dictionary to find the meanings, and then try to solve the end of chapter exercise of chapter 9. If you find any difficulty, you can ask me through WhatsApp or in the online class. Thank you so much.